لبیک نعرہ ورد میرا عرفات کی وادی میں ہوں کھڑا گھر اپنے حقوق ہوا خدا عرفات کی وادی میں ہوں کھڑا گھر اپنے حقوق ہوا خدا عرفات کی وادی میں ہوں کھڑا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس مولا کے نام سے ابتدا، اس مولا کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلی اللہ تعالی وسلم. محتشم و محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قافلے جب مدینے کو جانے لگے، قافلے جب مدینے کو جانے لگے، آ گیا اپنی قسمت پہ رونا مجھے. ہم جلاتے ہوئے حسرتوں کے دیے، ہم جلاتے ہوئے حسرتوں کے دیے، دور تک جانے والوں کو دیکھا کیے. محتشم و محترم ناظرین، حج بیت اللہ شریف کا موسم ہے، اور جیسا کہ معلوم ہے کہ ہر ہفتے حج پر مبنی، حج پر مشتمل ہم مختلف پروگرام آپ کو ہم پیش کر رہے ہیں، اور اسی سلسلے کی ایک کڑی آج کا یہ پروگرام ہے جس کا عنوان ہم نے رکھا ہے وقوف عرفہ. اور اس اہم موضوع پر ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے لیے خوش بختی ہے، آپ کے لیے خوش نصیبی ہے کہ آل رسول، اولاد علی، فرزند غوث اعظم، آفتاب اشرفیت، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا سید محمد اشرف کلیم اشرفی جیلانی دامت برکاتہم عالیہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. اور آئیے اس اہم موضوع پر، وقوف عرفہ پر، ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں زیادہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آئیے ہم اپنے مہمان گرامی قدر سے ملاقات کرتے ہیں. حضرت قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزاج کیسا ہے؟ اللہ کا شکر ہے. ماشاء اللہ. حضرت قبلہ، جیسا کہ میں نے کہا کہ الحمدللہ حج پر مشتمل سلسلہ وار ہر ہفتے ہم حج پر مشتمل پروگرام پیش کر رہے ہیں، اور آج کا ہمارا عنوان ہے بالخصوص عرفہ سے متعلق، وقوف عرفہ. سب سے پہلے حضرت قبلہ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ وقوف سے مراد کیا ہے اور اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے مختصراً. الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. جناب انور دوست محمد صاحب، آپ نے حج کے موسم میں بہت اچھا سوال اٹھایا ہے. حج کا رکن اعظم ہے وقوف عرفہ. میدان عرفات میں دن بھر 9 ذی الحجہ کو ٹھہرنا. وقوف کے معنی ہی ہیں ٹھہرنا. وقوف عرفہ کا معنی میدان عرفات میں ٹھہرنا. تو 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں حاجیوں کا قیام صبح سے شام تک، یہی وقوف مزدلفہ ہے. اور اس کی تاریخی حیثیت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرفہ میں وقوف کیا. اور اس سے بڑی تاریخی اہمیت یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ابو البشر ہیں، ان کی ملاقات دنیا میں حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے میدان عرفات میں ہوئی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دنیا میں آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام تو لنکا میں اتارے گئے. حضرت حوا رضی اللہ عنہا جدہ میں اتاری گئیں. لیکن دونوں کی ملاقات ہوتی ہے میدان عرفات میں. اللہ اکبر. اور ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، اسی لیے اس کا نام ہی عرفات ہو گیا. سبحان اللہ. یعنی پہچاننے کی جگہ. سبحان اللہ. تو انہوں نے ایک دوسرے کو بھی پہچانا اور اللہ کی بھی معرفت حاصل کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہے. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. آپ بتا رہے ہیں یقیناً وقوف کا مطلب ہے ٹھہرنا. تو جب حجاج کرام مینا میں بھی ٹھہرتے ہیں، مزدلفہ میں بھی ٹھہرتے ہیں، اور عرفہ کے میدان میں بھی ٹھہرتے ہیں، تو مینا میں ٹھہرنا
مزدلفہ میں ٹھہرنا اور عرفہ کے میدان میں ٹھہرنا، یہ اعمال کس طرح ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور کیوں عرفہ کے میدان میں ٹھہرنے کو ہی رکن اعظم قرار دیا گیا؟ اصل میں مینا میں بھی قیام ہے، جی، عرفہ میں بھی ٹھہرنا ہے، وقوف ہے، مزدلفہ میں بھی رات گزارنی ہے، جی جی، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں 9 ذی الحجہ کو وقوف کرنا یہ فرض عین قرار دیا ہے، اللہ اور حج کا سب سے بڑا رکن، تو چونکہ حضور کا ارشاد ہے وہی کافی ہے ہمارے آپ سب کے لیے۔ یقیناً یقیناً۔ حضرت قبلہ، جب اتنی بڑی تعداد میں جب لوگوں کا ایک ساتھ ایک ہی جگہ ایک ہی وقت میں متعین وقت میں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا جمع ہونا، یہ مذہب اسلام کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ یہ کیا ہے، اشارہ کس طرف ہے؟ یہ وقوف اس سارے حاجیوں کا بیک وقت ایک جگہ جمع ہونا، یہ اسلام کی اجتماعیت کو بھی ظاہر کرتا ہے، یقیناً یقیناً، اور ایک ہی لباس میں سب کا ہونا یہ یکسانیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اللہ ماشاء اللہ، کہ تم کسی ملک کے ہو، کسی رنگ کے ہو، کسی مسلک کے ہو، مگر میدان عرفات میں سب ایک رنگ میں ہیں۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ، یقیناً یقیناً، اور وہ رنگ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ سبحان کہ اللہ۔ یہ لباس جو احرام کا ہے یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لباس ہے، تو ہمارے گھر میں آئے ہو حج ادا کرنے کے لیے تو اپنے لباس میں نہ آؤ، میرے محبوب کے لباس پہ آؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہے ماشاء اللہ۔ تو اس میں اجتماعیت کا بھی مظاہرہ ہے، یکسانیت کا بھی مظاہرہ ہے، اتحاد اور اتفاق کا بھی مظاہرہ ہے۔ ایک نظم و ضبط کی طرف بھی شاید اشارہ ہے اس میں۔ جی ہاں، ڈسپلن بھی بہت بڑی ہے کہ اتنی تعداد میں حاجیوں کا ایک میدان میں جمع ہونا، مگر امن ہی امن ہے، شانتی ہی شانتی ہے، کیا بات ہے، سب ایک دوسرے کو اچھی نظر سے دیکھتے ہیں، اور سب کی دعا یہی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے حج کو قبول فرمائے۔ یقیناً یقیناً۔ اگر اس کو ہم اجتماعیت، آپ نے کہا اجتماعیت کے نظریے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے جو باتیں آپ نے بتائیں، اگر انفرادی طور پر انسان کی حیثیت، انفرادی طور پر ایک حاجی جب جاتا ہے وہاں پہ اتنے دن، یہ 5 ایام، یعنی کہ مزدلفہ میں، مینا میں، مزدلفہ میں، پھر عرفہ میں ان کا ٹھہرنا ہوتا ہے، تو ذاتی طور پر انفرادیت، انڈیویجولی اس حاجی کو کیا پیغام ملتا ہے؟ اس کو سب سے بڑا پیغام تو یہی ملتا ہے کہ ترک دنیا کر کے اعزاء، احباب، اقربا، گھر والوں کو چھوڑ کر اللہ اکبر، ہم یہاں اللہ کے لیے ایک جگہ جمع ہوئے ہیں، تو اصل میں اس میں تزکیہ نفس بھی ہے، پیوریفیکیشن آف ہارٹ اینڈ مائنڈ بھی ہے، کہ اس سے دل کی صفائی ہوتی ہے، تصفیہ قلب حاصل ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یقیناً۔ لبیک کا نعرہ ورد میرا، عرفات کی وادی میں ہوں کھڑا، کر اپنے حقوق معاف خدا، عرفات کی وادی میں ہوں کھڑا، کر اپنے حقوق معاف خدا، عرفات کی وادی میں ہوں کھڑا۔ ناظرین، ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت آپ انجمن پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور آج انجمن کا ہمارا موضوع ہے وقوف عرفہ۔ جیسا کہ میں نے آغاز محفل میں آپ کو بتایا ہے کہ حج سے متعلق، حج پر مشتمل مختلف پروگرام ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں، اور آج اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور آج کا ہمارا موضوع ہے وقوف عرفہ، اور اس پر ہماری خوش نصیبی ہے، خوش بختی ہے کہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں بنفس نفیس حضرت علامہ سید محمد اشرف کلیم اشرفی دامت برکاتہم علیہ۔ آئیے ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں۔
حضرت قبلہ تھوڑی دیر بات ہو رہی تھی اجتماعیت کی، انفرادیت کی، مگر کیا وجہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں کہ جب انسان حج پر جاتا ہے اور حج پر آنے کی سے واپسی پر بھی جو ان کا رویہ ہوتا ہے، جو ان کا طریقہ ہوتا ہے، جو ان کی ادائیں ہوتی ہیں، ان میں تبدیلیاں ایک طرح سے نظر نہیں آتی. یہ وجہ کیا ہے؟ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب حاجی واپس آتا ہے تو اس کے گناہ جو ہے وہ معصوم ہوتا ہے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ وجہ کیا ہے؟ دل میں یہ بھی توفیق الہی کی بات ہے، جی. اور اس کا دار و مدار بھی نیت پر ہے. ہاں یقیناً. تو جو حسن نیت کے ساتھ حج کرنے آتا ہے ہاں. وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں ان کی سنتوں کے رنگ میں رنگ جاتا ہے. وہ انفرادی طور سے بھی تمام گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے. اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب گھر لوٹ کر جائے اپنے معاشرے میں تو پاکیزگی اور صفائی کا مظاہرہ کرے، اور پچھلے گناہ اس کے معاف ہو چکے ہیں، اب ان کو دہرانے کا خیال بھی نہ کرے. تو اصل میں تو حاجی وہی ہے کہ جو حج کر کے جب گھر واپس ہو تو بالکل پاک صاف ہو، اور جو پھر دنیاوی آلائشات میں ڈوب جاتے ہیں اور حج کے فیوز و برکات سے محروم رہ جاتے ہیں، ہم ان کے لیے بھی دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں توفیق خیر مرحمت فرمائے، آمین آمین. اور حج کے فیوز و برکات سے انہیں فیض یاب فرمائے. یقیناً. حضرت قبلہ ہمارا موضوع ہے وقوف عرفہ، عرفات کے میدان میں ٹھہرنا. یقیناً دوران حج کافی ایسی چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ جن میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں. چونکہ ہمارا تعلق وقوف عرفہ سے ہے تو یہاں پر یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے ایک وقت متعین ہے، مگر کیا وجہ ہے کہ وقوف عرفہ میں، عرفہ کے میدان میں یہ ہوتا ہے کہ حجاج کرام مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں ادا نہ کر کے بہت بعد مزدلفہ پہنچ کر مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں، اور وہ بھی قضا نہیں بلکہ ادا. یہ اس کے پیچھے راز کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وقوف عرفہ میں حاجی نے توبہ و استغفار کیا، درود شریف پڑھا، تلاوت قرآن پاک کا شرف حاصل کیا، نفلیں پڑھیں، ظہر کی نماز ادا کی. لیکن حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ مغرب کے وقت سے پہلے پہلے مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جاؤ، اور مغرب کی نماز مزدلفہ پہنچ کر کے ہی پڑھو عشاء کے ساتھ. اگر وقت گزر بھی جاتا ہے مغرب کا تو حاجیوں کے لیے ادا ہی کا ثواب ملے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو یہ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اختیار ہے، سبحان اللہ، تشریعی، ماشاءاللہ، کہ ان کے حکم پر وقت پر نماز ادا کرو تو ثواب ہے. اللہ اکبر. اور ان کے حکم پر اگر وقت پہ نماز نہ پڑھ کر بعد میں پڑھو تو اس میں بھی ثواب ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. تو اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یقیناً وقوف عرفہ کے دوران حجاج کرام کے لیے کیا کوئی خاص دعائیں یا عبادتیں متعین ہیں یا پھر عام عبادتیں ہوتی ہیں اس دن؟ نہیں، اس میں کوئی خاص دعا یا کوئی خاص عبادت نہیں ہے. بس زیادہ سے زیادہ توبہ کرے، استغفار کرے، اپنے لیے بھی، اپنے والدین، اپنی اولاد، اپنے اعزاء اقربا اور تمام مومنین مومنات کے لیے، اور قرآن عظیم کی تلاوت کرے، اور زیادہ سے زیادہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھے. یہی ہے خاص عبادت. اور دعا میں سب سے مقبول دعا یہی ہے
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان اللہ، ماشاء اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی نیکی و بھلائی عطا فرما، اور آخرت میں بھی نیکی اور بھلائی عطا فرما، سبحان اللہ، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ حاجی تب تک حاجی نہیں کہلائے گا جب تک کہ وہ میدان عرفہ میں کم سے کم ایک پل کے لیے بھی اس کا گزر نہ ہو۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر اس دن یعنی کہ عرفہ کے دن اگر جہاز وہاں سے گزرتا ہے، جو لوگ اس جہاز میں سوار ہیں، تو کیا ان کی بھی شمولیت ہو جاتی ہے اس میں؟ نہیں، وہ تو خاص نیت کر کے 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں منا سے جانا اور وہاں ایک پل بھی قیام وقوف عرفہ میں شمار ہوگا، اللہ، مگر ہوائی سفر میں میدان عرفات سے گزر جانا اس کا شمار وقوف عرفہ میں نہیں ہوگا۔ نہیں ہوگا، یقیناً اس کے کچھ کرائٹیریاز ہوتے ہیں، کچھ بالکل بالکل۔ اس کے لیے اچھا حضرت قبلہ، ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جو ناظرین اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں، بالخصوص وقوف عرفہ کے حوالے سے آپ انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا پیغام یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حج و زیارت حرمین کی توفیق عطا فرما، آمین آمین، وہ حضور کی سنت کریمہ کے مطابق ارکان حج کی ادائیگی کی سعادت عطا فرما، آمین، حرم کعبہ کے فیوض و برکات سے متمتع و فیضیاب فرما، آمین آمین، مقام ابراہیم کے فیوض و برکات سے بھی مالا مال فرما، آمین، اور آب زمزم سے بھی ہماری تشنگی ہمیشہ کے لیے دور کر دے، سبحان اللہ، نہ ہم دنیا میں تشنہ کام رہیں، نہ میدان محشر میں ہم پیاسے ہوں۔ اور پھر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت کریمہ کے مطابق صفا و مروہ کے درمیان صحیح کریں، پھر 8 تاریخ کو منا پہنچ جائیں، منا میں قیام کریں اور استغفار و توبہ زیادہ سے زیادہ کرتے رہیں، اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرتے رہیں، اپنی بدعملی سے توبہ کرتے رہیں، اور اچھے کردار اور اچھے اخلاق کے لیے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں خاص دعا کریں۔ آمین آمین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو یہی توفیق عطا فرمائے آمین آمین، کہ وہ حج کے پیغام، حج کے فیوض و برکات اور حج کی ہدایات کے مطابق حاصل کریں، آمین، اور اپنی دنیا بھی سنوار لیں اور اپنی آخرت بھی سنوار لیں۔ آمین ثم آمین۔ اور اہل موریشس کے لیے کیا پیغام ہے؟ اہل موریشس کے لیے یہی پیغام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سرسبز و شاداب جزیرہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، ہماری دعا یہی ہے کہ سب آپس میں مل جل کر محبت سے رہیں آمین، اور نیکی اور سعادت حاصل کرنے کی توفیق ہو، اور ایک دوسرے کا بھلا چاہیں، ایک دوسرے کی امداد کریں، آمین، ایک دوسرے کا تعاون کریں، آمین آمین، ایک دوسرے کے کام آئیں، آمین، اور سب مل جل کر اس ملک کو اور آگے بڑھائیں۔ آمین ثم آمین آمین۔ حضرت قبلہ، آپ کا بہت بہت شکریہ، تھوڑا وقت ہمارے لیے نکالا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جزائے خیر آپ کو عطا فرمائے۔ بس دعاؤں میں یاد کریں، اللہ تبارک و اور تعالیٰ قبول بالخصوص فرمائے۔ انجمن کی ٹیم کے لیے بالخصوص دعائیں کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اور کامیابی عطا فرمائے، آمین اور حق کے پیغام کو یوں ہی نشر کرتے رہنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہی تو ملاقات ہوگی، اور کسی اور موضوع کے ساتھ انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، وقوف عرفہ نام سے منسوب یہ پروگرام، انجمن پروگرام، یہاں پر اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ آج ہماری خوش نصیبی، خوش بختی رہی کہ آل رسول اولاد علی فرزند غوث اعظم حضرت علامہ مولانا محمد اشرف کلیم اشرف دامت برکاتہم عالیہ ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ نے جو باتیں بھی وقوف عرفہ سے متعلق بتائیں، ان پر سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو
عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور آخر میں آپ کے فرزند نیک مولانا سید جمال اشرف دامت برکاتہم علیہ کی زبانی اس نعت کلام کے ساتھ ہی ہم آپ سے رخصت کی اجازت چاہیں گے، اور نعت شریف کے بعد صلاۃ السلام کا بھی نذرانہ پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد مولانا صاحب کی زبانی ہی دعا بھی پیش کی جائے گی، بہت اچھا۔ اور انہی کے ساتھ ہی یہ پروگرام پائے تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ آپ کی توجہ کے لیے شکریہ۔ اس شعر کے ساتھ ہم آپ سے رخصت کی اجازت چاہیں گے کہ حاجیو آؤ شہنشاہ شاہ کرو روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ جب وہاں پر پہنچے تو اس ناچیز کا بھی سلام عرض کرنا، اور ہم سب کو اپنی دعاؤں میں شامل کرنا۔ رہے چمن تو پھول کھلیں گے، رہی زندگی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک نعرہ ورد میرا عرفات کی وادی میں ہوں کھڑا، گھر اپنے حقوق ہوا خدا، عرفات کی وادی میں ہوں کھڑا، گھر اپنے حقوق ہوا خدا، عرفات کی وادی میں ہوں کھڑا۔ غلام ہوں مجھے وابستہ قدم رکھیے، غلام ہوں مجھے وابستہ قدم رکھیے، میرے نصیب میں اب خدمت حرم رکھیے، میرے نصیب میں اب خدمت حرم رکھیے، غلام ہوں نہ میرے حصے میں دینار اور درم رکھیے، نہ میرے حصے میں دینار اور درم رکھیے، کہ میرے دل میں جو رکھیے تو اپنا غم رکھیے، کہ میرے دل میں جو رکھیے تو اپنا غم رکھیے، غلام ہوں نصیب سے جو میسر ہو حاضری در کی، نصیب سے جو میسر ہو حاضری در کی، ادب کے ساتھ نگاہوں کو اپنی خم رکھیے، ادب کے ساتھ نگاہوں کو اپنی خم رکھیے، غلام ہوں دل و جگر ہے یہ آنکھیں ہیں اور پیشانی، دل و جگر ہے یہ آنکھیں ہیں اور پیشانی، جہاں بھی چاہیے سرکار اب قدم رکھیے، جہاں بھی چاہیے سرکار اب قدم رکھیے، غلام ہوں حضور رنگے محبت میں اپنے رنگ لیجئے، حضور رنگے محبت میں اپنے رنگ لیجئے، کلیم زار پہ ہر لمحہ ہی کرم رکھیے، کلیم زار پہ ہر لمحہ ہی کرم رکھیے، غلام ہوں مجھے وابستہ قدم رکھیے،
میرے نصیب میں اب خدمت حرم رکھیے غلاموں. لبیک نعرہ ورد میرا عرفات کی وادی میں ہوں کھڑا کر اپنے حقوق معاف خدا. عرفات کی وادی میں ہوں کھڑا کر اپنے حقوق معاف خدا. عرفات کی وادی میں ہوں کھڑا. تاجدار حرم اے شہنشاہ دیں، تاجدار حرم اے شہنشاہ دیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام ہو. نگاہ کرم ہم پہ سلطان دیں، ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں، پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں. اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں، اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام. تاجدار حرم اے شہنشاہ دیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام. پھول رحمت کے ہر دم لٹاتے رہے، پھول رحمت کے ہر دم لٹاتے رہے، ہم غریبوں کی بگڑی بناتے رہے، ہم غریبوں کی بگڑی بناتے رہے. حوض کوثر پہ نہ بھول جانا کہیں، حوض کوثر پہ نہ بھول جانا کہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام. تاجدار حرم اے شہنشاہ دیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام. عشق سے تیرے معمور سینہ رہے، عشق سے تیرے معمور سینہ رہے، لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے، لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے. بس میں دیوانہ بن جاؤں سلطان دیں، بس میں دیوانہ بن جاؤں سلطان دیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام. تاجدار حرم اے شہنشاہ دیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ
اشرفی شیدا تمہارا کر کے دنیا سے کنارہ رکھتا ہے تم سے سارا لو خبر جلدی خدا را یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بن صلي. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. مولا کریم کو ساتھ بندہ نواز انجمن ماریشس کی طرف سے وقوف عرفہ کے عنوان پر یہ محفل ہوئی، یہ بزم ہوئی، مولا اسے قبولیت کا شرف عطا فرما اور ہم سب کو حج و زیارت کی سعادت عطا فرما اور ہم سب کو وقوف عرفہ کی سعادتوں و انوار و تجلیات سے خوب منور فرما. مولا دین و دنیا کی کامیابی عطا فرما. ماریشس سرسبز و شاداب ملک ہے، اسے اور سرسبز و شاداب بنا اور آپس میں محبت، اتفاق، اتحاد عطا فرما. مساوات کا جذبہ عطا فرما. اسلامی تعلیمات کو عام فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ ومظہر لطفہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک.